السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہمارا چل رہا ہے، آیت نمبر 70 تک ہم نے پڑھا، آج ہم 71 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ایسے لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کے اندر امام سے مراد کسی امت کا نبی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ شخص بھی جسے اللہ تعالیٰ نے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد پیشوا سمجھا گیا ہو، اور یہ بلانا اس طرح ہوگا کہ اے موسیٰ کی امت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، یا اے قرآن والو، اے انجیل والو، اے تورات والو۔ اسی طرح ہر گروہ والوں کو اس گروہ کے بانی کے نام سے پکارا جائے گا۔ دوسری بات اس آیت کے اندر یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے فرما برداروں کو ان کا نام اعمال سامنے سے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ ایک حسی مشاہدہ ہوگا جسے دیکھ کر ہر شخص اس کے جنتی ہونے کا اندازہ لگا سکے گا۔ ایسا شخص بہت خوش و خرم ہوگا اور خوشی سے اپنا نامہ اعمال دوسروں کو پڑھنے کے لیے کہیں گے، اور انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا اجر مل جائے گا۔ لیکن جس شخص کو اس کا اعمال نامہ پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اسے بھی فوراً اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ وہ اپنا اعمال نامہ چھپانا چاہے گا اور کہے گا کاش مجھے یہ دیا ہی نہ جاتا۔ تیسری بات جو اس آیت میں کہی جا رہی ہے کہ کسی کے اوپر ذرہ برابر یعنی فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تو فتیل اس باریک سے دھاگے کو بھی کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں ہوتا ہے، اور اس لفظ سے بہت تھوڑی مقدار مراد لی جاتی ہے، یعنی ہر ایک کو قیامت کے دن اس کی محنت کا پورا صلہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ملے گا، لیکن مجرموں کو ان کے گناہوں سے ذرہ برابر زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ آیت نمبر 72، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راہ پانے کے لحاظ سے اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا۔ یعنی دنیا میں ہدایت کے راستے کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اندھا بنا رہا آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور اسے جنت کی راہ ہرگز نظر نہیں آئے گی۔ دنیا میں اس کا اندھا پن اختیاری تھا، یعنی جان بوجھ کے اپنے آپ کو اس نے ایسا بنا رکھا تھا کہ وہ دین کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا، اور اس کی اصلاح بھی دنیا میں ممکن تھی۔ وہ چاہتا تو اپنے آپ کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں لگاتا، لیکن آخرت میں اس کا اندھا پن اضطراری ہوگا جو دنیا کے اندھے پن کے نتیجے میں واقع ہوگا، اور چونکہ اس کی اصلاح کی اب کوئی صورت ممکن نہیں ہوگی، نہ ہی دوسرے کا اسے راستہ دکھانا کام آ سکے گا، لہٰذا ایسا شخص جنت سے دور ہی کہیں بھٹکتا رہے گا، اور اسے صرف اپنے سامنے جہنم کے مختلف طرح کے عذاب ہی نظر آئیں گے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 73، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی ہے، قریب تھا کہ یہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہکا دیتے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل شدہ وحی کے علاوہ کچھ ہم پر افترا کرے، اور اس صورت میں وہ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لیتے۔ یعنی کفار مکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بغض اور عناد اور دشمنی کے خاتمے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کی حمایت میں کچھ کلمات کہہ دیں۔
اور ساتھ ہی یہ بھی کہیں کہ یہ کلمات مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئے ہیں۔ اس صورت میں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی گانٹنے پر آمادہ ہو جاتے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں اس دنیا میں یہی اصول رکھا ہوا ہے دنیا والوں نے کہ اگر آپ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں تو وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے۔ آیت نمبر 74، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تھوڑا بہت جھک جاتے۔ کفار مکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتے کی جو کوششیں تھیں ان کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ ان کی حتی الممکن کوششوں کے باوجود اسلام پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے تو انہوں نے کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہمی سمجھوتے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ یہ پیشکش کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں سے متعلقہ آیات پڑھنا چھوڑ دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع بن جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات کیسے مان سکتے تھے۔ ایک دفعہ یہ پیشکش کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر مال و دولت چاہتے ہیں تو تمہارے قدموں میں مال و دولت کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عورت سے محبت ہے تو ہم اس سے آپ کی شادی کروا دیں گے، بشرطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ گویا ان کے خیال کے مطابق ایک عام انسان کا منتہائی مقصود یہی تین چیزیں ہو سکتی ہیں جو انہوں نے پیشکش کر دیں، اور یہ پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد اور غمخوار اور سرپرست چچا ابو طالب کی موجودگی میں کی گئی۔ چونکہ سب سرداران قریش مل کر آئے تھے اس لیے ابو طالب کے پائے استقلال میں بھی لغزش آ گئی اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے لگے۔ یہ معاملہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی رو پڑے اور اپنے چچا سے کہنے لگے، چچا جان اگر ان لوگوں میں اتنی طاقت ہو کہ وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں اور دوسرے پر چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا، یا تو یہ کام پورا ہو کے رہے گا یا پھر میری جان بھی اسی راہ میں قربان ہو جائے گی۔ بھتیجے کا یہ استقلال دیکھ کر چچا کی بھی ہمت بن گئی اور کہنے لگا، بھتیجے جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، جب تک میں زندہ ہوں تمہاری حمایت پر کمر بستہ رہوں گا۔ چنانچہ قریشیوں کا وفد ناکام اٹھ کر چلا گیا۔ ان آیات میں ایسے ہی واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تمہیں جو استقلال کی توفیق ہوئی یہ اللہ ہی کی طرف سے تھی، اور اگر اللہ کی طرف سے ایسی توفیق نصیب نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ان کی طرف جھک بھی سکتے تھے۔ اگر ایسی صورت پیش آ جاتی تو کفار مکہ تم سے ضرور خوش ہو جاتے اور وہ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لیتے، مگر نبی ہونے کی بنا پر اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب پہنچ سکتا ہے۔ اپنے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق اور مہربانی سے حق اور باطل کی اس آمیزش سے بچا لیا۔ اب یہ تمام تر عتاب ان مسلمانوں کے لیے ہے جو محض چند ٹکوں کی خاطر حق و باطل میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، اس طرح خود بھی گمراہ ہوتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 75، اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَکَ عَلَیْنَا نَصِیرًا۔ اس صورت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے تھے، بلکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے عام لوگوں کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کریں گے تو انہیں دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ آیت نمبر 76، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ قریب تھا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین مکہ سے دل برداشتہ کر دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیں، اور ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ بھی یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ ہجرت کے ساتھ ہی کفار مکہ کا زوال کا آغاز بھی ہو گیا تھا، اور جیسا کہ
ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مرضی کی بات کہہ دیں، تو ان آیات میں ایسے ہی واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو استقلال کی توفیق آپ کو ہوئی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے تھی، اور اگر اللہ کی طرف سے ایسی توفیق نصیب نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ان کی طرف بھی جھک سکتے تھے۔ اگر ایسی صورت پیش آ جاتی تو کفار مکہ تم سے ضرور خوش ہو جاتے اور وہ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لیتے، مگر نبی ہونے کی بنا پر اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب پہنچ سکتا ہے۔ اپنے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق اور مہربانی سے حق و باطل کی اس آمیزش سے بچا لیا۔ اب یہ تمام تر عطاب ان مسلمانوں کے لیے ہے جو محض چند ٹکوں کی خاطر حق و باطل میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، اس طرح خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور ابھی جو آیت ہم نے پڑھی کہ ہجرت کے ساتھ ہی کفار مکہ کا زوال کا آغاز ہو گیا، جن ایام میں یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں پر کفار مکہ کا تشدد اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ ان ایام میں ایسی آیت کا نزول کفار مکہ کے حق میں ایک سری پیشن گوئی تھی جسے انہوں نے اپنی طاقت کے نشے میں محض ایک دھمکی سمجھا، جیسا کہ عذاب کی دوسری آیات جو سابقہ اقوام سے متعلق تھی ان میں بھی ایسے ہی اشارات پائے جاتے تھے، مگر آنے والے حالات اور واقعات نے اس پیشن گوئی کو حرف بحرف سچا ثابت کر دیا۔ اس آیت کے نزول کے ایک سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑنے اور مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد قریش کی طاقت میں دم بدم زوال آنا شروع ہو گیا، اور صرف 8 سال بعد معاملہ بالکل الٹ ہو گیا۔ ظلم اور تشدد کرنے والے خود محکوم بن گئے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی التجا پر مجبور ہو گئے۔ بعد میں اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، حتیٰ کہ مزید 2 سال بعد سرزمین عرب کفر و شرک کی نجاست سے بالکل پاک ہو گئی۔ آیت نمبر 77، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول بھیجے ان میں یہی ہمارا دستور رہا ہے، اور ہمارے اس قانون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفاوت نہیں پائیں گے۔ عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب کسی نافرمان قوم میں اللہ کا نبی موجود رہے اس وقت تک اس پر عذاب نہیں آتا، اور جب عذاب مقدر ہو جائے تو نبی کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے یا ہجرت کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور جب نبی نکل جاتا ہے تو پھر عذاب کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس قوم پر عذاب نازل کر کے اس قوم کو تباہ کر دے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ہاتھوں اس سرکش قوم کو پٹوا دے جنہیں ان مجرموں نے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، یا ان کے بجائے کسی دوسری قوم سے انہیں سزا دلوا دے، جیسا کہ اہل مکہ کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہی شہر میں بے بس کر دیا، اور پھر 8 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے 10 سے 12 ہزار کے لشکر کے ساتھ مکہ میں پہنچے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے تو 250 پونے 300 کے قریب لوگ آپ کے ساتھ گئے تھے، لیکن جب آپ مکہ فتح کرنے آئے تو 12 ہزار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والے جو تھے وہ آپ کے محکوم بن گئے اور آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی ایسا اعلیٰ درجے کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہو کے سب کو معافی دے دی۔ تو بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مکمل طور پر ختم نہیں کرنا تھا، اس لیے ان کے ساتھ دوسرا عذاب کا طریقہ آزمایا گیا، اور وہ یہ کہ انہی کے اپنی قوم سے ان کو شکست دلائی۔ آج کی آیات میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دے اور اس کے پاس ہدایت کے تمام ذرائع وسائل اسباب موجود ہوں تو وہ ان سے فائدہ اٹھائے، اس دنیا میں اندھا بن کے نہ رہے تاکہ قیامت کے دن وہ اندھا نہ اٹھایا جائے۔ تو ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، دل دماغ ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں
جسے عام طور پر لوگ صرف اور صرف دنیا سنوارنے بنانے کے لیے لگائے ہوئے ہیں اور آخرت اور دین سے بالکل اندھے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہی بات آج ہم نے پڑھی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو کمانا ہے۔ دنیا تو جو ہمارے مقدر میں ہے وہ ہمیں مل کے رہے گی، ظاہر رزق تو ہماری ماں کے پیٹ میں ہمارے لیے لکھ دیا گیا، اور رزق جو ہے وہ ہر فائدہ مند چیز کو کہتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے لیے ضروری ہے وہ سب ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے صرف دنیا کے پیچھے چلتے رہنا اور آخرت اور دین کو فراموش کرنے والے کا انجام آج ہم نے پڑھا کہ وہ اندھا بن کے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم شعوری طور پر اس دنیا میں رہیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔